آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نے سبھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگوائیں۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں جناب نریندر مودی نے کہا کہ سبھی لوگوں کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بھارت میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم چلائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ امرت مہوتسو کے دوران مجاہدین آزادی کی داستان اور کسی مقام کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو اجاگر کریں۔ بھارت نے ریکارڈ وقت میں 6 کروڑ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگا کر ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ آسام اور مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے بعد اب بقیہ مرحلوں کی چناؤ مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ تمل ناڈو، کیرالہ اور پدوچیری میں بھی انتخابی مہم زور شور سے جاری ہے۔ اور کرکٹ میں پونے میں بھارت کے ساتھ 3 میچوں کی سیریز کے آخری ایک روزہ میچ میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کووڈ کے معاملات پھر سے بڑھنے لگے ہیں۔ سامعین سے اپیل کی ہے کہ وہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور 45 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پس و پیش کے بغیر ٹیکہ لگوائیں، محفوظ رہیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نے سبھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگوائیں۔ جناب نریندر مودی نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سبھی کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بھارت میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 100 سال سے زیادہ عمر کے کئی لوگوں نے ٹیکہ لگوایا ہے اور گھر کے بزرگوں میں ٹیکے کے تعلق سے کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ سبھی کو کورونا سے نمٹنے کی خاطر اس منتر کو بھی یاد رکھنا چاہیے، دوائی بھی کڑائی بھی۔ وزیر اعظم نے اس بات کا ذکر کیا کہ آزادی کے 75 سال ہونے کے موقع پر امرت مہوتسو ڈانڈی یاترا کے دن شروع ہوا اور 15 اگست 2023 تک جاری رہے گا۔ جناب مودی نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ امرت مہوتسو کے دوران مجاہدین آزادی کی داستان اور کسی ایک مقام کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو اجاگر کریں۔ جناب مودی نے کہا کہ ہماری آزادی کی امرت مہوتسو کا یہ مطلب ہے کہ ہم نئے نئے عہد کریں اور انہیں حقیقت کی شکل دینے کی خاطر پوری جانفشانی کے ساتھ آزادی کو محفوظ رکھیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مارچ کے مہینے میں یوم خواتین کافی اہمیت کا حامل رہا اور یہ ایسے موقع پر آیا کہ جب کئی خاتون کھلاڑیوں نے نئے نئے ریکارڈز اپنے نام کی اور تمغے بھی جیتے۔ جناب مودی نے متالی راج کی مثال پیش کی، جو بین الاقوامی کرکٹ میں 10,000 رن بنانے والی پہلی بھارتی خاتون کرکٹ کھلاڑی بن گئی ہیں۔ اس کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ متالی راج نے 20 سال سے زیادہ کے اپنے کرکٹ کے سفر میں لاکھوں افراد کو تحریک دی ہے۔ وزیر اعظم نے زندگی کے سبھی شعبوں میں کچھ نیا کرنے، اختراع اور جدید طرز پر ڈھالنے کی ضرورت پر زور دیا، کیونکہ ایسا نہ کرنے پر کبھی کبھی یہ ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جناب مودی نے کہا کہ زراعت کے شعبے میں جدید کاری وقت کا تقاضا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت کے شعبے میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور کسانوں کی آمدنی دوگنا کرنے کی خاطر روایتی کھیتی کے ساتھ ساتھ نئے متبادل اور نئے طور طریقے اختیار کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی بھی نئی شروعات ہمیشہ بہت خاص ہوتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ نئی شروعات کا مطلب نئے امکانات اور نئی کوششیں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ نئی کوششوں کا مطلب نیا جوش اور نیا ولولہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مختلف ریاستوں، خطوں اور گونا گونیت سے مالا مال ہمارے کلچر میں کسی بھی نئی شروعات کو ایک جشن کے طور پر منانے کی روایت رہی ہے۔ جناب مودی نے لوگوں کو ہولی، اگاڑی کی نئے سال کی تقریبات، تمل پتھانڈو، گوڑی پاڑوا، بیہو، نورے، پوئلا، بوئیشاکھ، بیساکھی، ویشو، نوراتری، رام نومی، ایسٹر اور امبیڈکر جینتی کی مبارکباد دی۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے ریکارڈ وقت میں 6 کروڑ سے زیادہ کووڈ-19 سے ٹیکے لگا کر ایک اور اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ دنیا میں ٹیکہ کاری کی سب سے بڑی مہم کے تحت ملک میں کل ایک ہی دن میں 21,54,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ بھارت دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جنہوں نے 71 دن کے مختصر عرصے میں 6 کروڑ 2,69,000 کووڈ ویکسین لگائے ہیں۔ ملک میں صحت کارکنوں کو ٹیکے لگائے جانے کے ساتھ اس سال 16 جنوری کو ٹیکہ کاری کی دنیا کی سب سے بڑی مہم شروع کی گئی تھی۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ کے 62,714 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے لگ بھگ 80% معاملات 6 ریاستوں کے ہیں، جن میں مہاراشٹر، پنجاب، چھتیس گڑھ، کرناٹک، گجرات اور مدھیہ پردیش شامل ہیں۔ ملک میں فی الحال 4,86,000 مریض زیر علاج ہیں، جو مجموعی طور پر متاثرہ افراد کا محض 4.06% ہے۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح سردست 94.59% ہے۔ اب تک 1 کروڑ 13 لاکھ سے زیادہ افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ بھارت میں بنائے گئے کووڈ-19 ویکسین اقوام متحدہ قیام امن اہلکاروں کے لیے ڈنمارک پہنچ گئے ہیں۔ بھارت سے 2 لاکھ کووڈ-19 ویکسین کا تحفہ کل ڈنمارک کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ قیام امن کارروائیوں سے متعلق انڈر سیکریٹری جنرل ژان پیئرے لیکروئش نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ قیام امن کارروائیوں کے لیے طویل عرصے سے لگاتار تعاون کرتا رہا ہے۔ انہوں نے بھارت سرکار اور بھارت کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے فراخ دلی سے کووڈ-19 ویکسین کا عطیہ دیا ہے، جس سے قیام امن فوجیوں کو فائدہ ہوگا اور وہ محفوظ طریقے سے زندگی بچانے کا اپنا کام جاری رکھ سکیں گے۔ مغربی بنگال اور آسام میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی پولنگ کے بعد اب بقیہ مرحلوں کی چناؤ مہم میں تیزی آنے لگی ہے۔ ادھر کیرالہ، تمل ناڈو اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پدوچیری میں بھی انتخابی مہم زور پکڑ رہی ہے، جہاں ایک ہی مرحلے میں 6 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پہلی اپریل کو دوسرے مرحلے میں آسام میں 39 اور مغربی بنگال میں 30 سیٹوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ کرکٹ پونے میں انگلینڈ کے ساتھ 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے آخری میچ میں بھارت نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 6 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے 36 رن بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے انگلینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ فی الحال 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابری پر ہے۔ آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے سبھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگوائیں۔ جناب نریندر مودی نے آکاش وانی پر من کی بات میں کہا کہ سبھی لوگوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بھارت میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم چلائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ امرت مہوتسو کے دوران مجاہدین آزادی کی داستان اور کسی ایک مقام کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو اجاگر کریں۔ بھارت نے ریکارڈ وقت میں 6 کروڑ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگا کر ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔